والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم پس کون ہے ظالم ممن کذب علی اللہ یہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ جَاءَهُ اور جب اس کے پاس سچائی آ گئی ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ کیا ایسے شخص کے لیے جہنم کافی نہیں ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ بہتان باندھتا ہے اور سچائی کا انکار کرتا ہے، کیا اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں ان آیات سے پہلے، اس پارے کے شروع ہونے سے پہلے رب کائنات نے دلائل دیے ہیں، توحید کے دلائل دیے ہیں، اور یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اللہ سے پہ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ بہت بڑا اللہ پہ جھوٹ ہے، یا کوئی یہ کرے کہ اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ، یا اللہ کو کوئی شریک ہے نعوذ باللہ، اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ثابت کرے، گویا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ باندھا جاتا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ بولنے کا معنی اور مطلب ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ یا فوت شدہ میں سے کسی کو اپنے خدائی میں شریک کیا ہے اور اپنی خدائی میں سے کچھ حصہ اس کو بھی دے دیا ہے، ایسے کہنے والا وہ ظالم بھی ہے، کذاب بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، جو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہے، اور اللہ پہ بہتان باندھنے سے مراد یہی ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وہ جو سچائی کو لے کے آیا، وَصَدَّقَ بِهِ اور اس کی تصدیق کی، یہاں سے مراد، پہلے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَصَدَّقَ بِهِ اور تصدیق کرنے والے سے مراد عام مومن بھی ہے، اور یہاں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابو بکر کے دوست بھی تھے، نبوت سے پہلے آپس میں بڑے گہرے تعلقات اور دوستی تھی ابو بکر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دعوت دی نا کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا، ان کو پتا تھا، معلوم تھا کہ یہ دوست وہ دوست ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میں آپ کے اوپر سچائی کے ساتھ اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اے نبی آپ کو یہ خوف دلاتے ہیں، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جو اللہ کے علاوہ اس کے حوالے سے آپ کو خوف زدہ کرتے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اچھا جس کو اللہ ذلیل کر دے، گمراہ کر دے، اس کو کون ہدایت دینے والا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات، اور معاشرے میں جو ہمارا آج بھی
رجحان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات کہہ کے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اے نبی آپ کو یہ خوفزدہ کرتے ہیں دوسروں کے علاوہ۔ آج بھی معاشرے میں نا کسی کو کہے نا کہ یار یہ اولیاء ہے، ان کی عزت کیجئے، تکریم کیجئے، لیکن یہ خدائی دعوے نہیں ہیں ان کے پاس، ایک کچھ کرنے کے مالک نہیں، آگے سے وہ دمکاتے ہیں، جاتا صحیح قبر تے ٹنگا توڑ دیتے تیری، خوف دلاتے ہیں، اگر اس کے درخت کے قریب چلے گئے نا تمہارے سارے گھر کو تباہ کر دیں گے، کوئی درخت پہ چڑھے گا تو وہ ٹانگیں توڑ دیں گے، مختلف ڈراتے ہیں، خوفزدہ دلاتے ہیں۔ تو یہی بات قرآن نے پہلے کی ہے کہ آپ کو یہ خوفزدہ کرتے ہیں، حالانکہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دینے والا ہے؟ آپ ان سے سوال کیجئے من خلق السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر یہ اللہ کو کافی کیوں نہیں سمجھتے؟ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اس اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہہ دیجئے لو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہ اگر یہ اپنی ملکیت نہیں رکھتے، عقل ان کو عقل بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے ساری شفاعت وہ اللہ کے اختیار میں ہے، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی کرنے والا نہیں، سفارش بھی کرے گا تو اللہ کے اذن، اللہ کے اجازت کے ساتھ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ اکبر، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، پھر ان کے دلوں میں نا گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہیں نا کہ صرف ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، تو ان کے دل میں نا بڑا گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ آگے اگر اللہ فرماتے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کسی کے ذکر کرتے نا، ہاں اللہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر بڑے خوشی کے بعد ہاں اب ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ بھی ہے، اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے، نعوذ باللہ سبحانہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کیلے کا نام لیتے ہیں نا تو پھر آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے وحدہ الشمازت، ان کے چہرے اترے اترے نظر آتے ہیں، ان کے دلوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، پھر برا بڑا محسوس کرتے ہیں، یار صرف ایک اللہ نو پکار دے، جب اللہ کے علاوہ غیروں کو نام کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے تذکرہ کیا ہے، اللہ اکبر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ دوبارہ یو پی ایس کام کرو، اوپر مکہ۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ لائٹ بند کر، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی اللہ رب العزت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، قتل بھی کیے ہیں اور ہر زمانے معاشرے کی برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا ہمارے لیے معافی ہے؟
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے ایک نہیں بلکہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا، بس بات یہ ہے وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے، جھک جائیے، آئیے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف آ جائیے. واسلموا لہ، اور اس کے لیے مطیع ہو جائیے قبل اس کے کہ یاتیکم العذاب، تمہیں عذاب آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جہاں رحمت ہے وہاں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. لوگوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، غفور الرحیم ہے رب، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت پکڑ ہے. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے افغیر اللہ، کیا تم میں جو حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگو، تم مجھے اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اللہ نے میری طرف اور مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی ہے اور یہ کہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہاں بس صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور اس اللہ کے شکر گزار بندے بنیے. اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی کو پہچانا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے اللہ کی معرفت کو حاصل ہی نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان کو لوگوں کو اللہ کی قدر کا معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا یوم القیامہ کہ زمین ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہوں گے، اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمانوں کو اللہ لپیٹ لے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لے گا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں پھر سور کو پھونک دیا جائے گا. اللہ اکبر. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے وہ اس کو موت ہے، وہ بے ہوش ہو جائے گا. الا من شاء اللہ، آپ جس کو اللہ چاہتا ہے. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى، پھر دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اب یہ مر گئے تھے، اب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پھر اللہ کی نور کی طرف سے نور آئے گا اور یہ زمین چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انسان کے سامنے کتاب زندگی کو لایا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاءِ، اور شہیدوں کو، گواہوں کو پیش کیا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو یہ کرتے رہے ہیں. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یہاں اللہ نے جو بات کی ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ پہ زمین و آسمان کو لپیٹ لے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی ایک انگلی کے اوپر پورے آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور دوسری انگلی کو پوری زمینوں کو اپنی انگلیوں پہ لپیٹ لیں گے اور تیسری انگلی کے اوپر پورے درختوں کو لپیٹ لیا جائے گا اور چوتھی انگلی کو پورے پانیوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گے اور تمام بر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر کے پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ این الملکون لمن الملک، کس کے لیے بادشاہت ہے، کون ہے، کہاں ہے بادشاہت،
جو اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے تھے، اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج بادشاہ صرف ایک اللہ کی بادشاہ ہے۔ اور بعض لوگ یہاں عقیدہ کی بات بھی ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ سے ایسے باتیں ثابت ہیں اور وہ حقیقت میں ثابت ہے۔ اللہ کا چہرہ ثابت ہے، اللہ کا پنڈلی کا ظاہر کرنا یہ ثابت ہے، اللہ کا تبسم فرمانا یہ ظاہر ہے اور ثابت ہے، اللہ کا آسمان دنیا میں تشریف لانا یہ ثابت ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ ثابت نہیں کیے جا سکتے، اس سے مراد فلاں ہے فلاں ہے، تو جہاد کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ صحیح قرآن کی آیت میں اور حدیث کی روشنی میں اللہ احکم الحاکمین کی صفات موجود ہے، اللہ کا غصہ کرنا موجود ہے، اللہ کا ناراض ہونا موجود ہے، اللہ کا تبسم فرمانا موجود ہے، اللہ کا آسمان دنیا پہ نزول فرمانا موجود ہے۔ اب سب کچھ موجود ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مثال کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض، اس کے لیے مثال نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں؟ وَهُوَ مَجْهُولٌ، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیسے۔ جیسے اللہ کی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہی نزول فرماتے ہیں۔ خالق کائنات رب عرش و سما نے دونوں گروہوں کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ابھی جو ہم نے نماز میں یہ رکوع پڑھا ہے، کاش کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہو۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اس وقت جب کافروں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، حتیٰ اذا جاءوا فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ان کے لیے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، وہ دربان ان کو کہے گا، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے والے نہیں آئے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، آگے سے کہیں گے ہاں آئے تھے، انہوں نے ڈرایا تھا، اللہ کی آیات بھی پہنچ گئی تھی، پیغام بھی پہنچا دیے گئے تھے۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ فرمائیں گے جب وہ اقرار اقبال جرم کر لیں گے کہ ہاں ہمارے پاس دین پہنچ چکا تھا، اللہ کی آیات پہنچ چکی تھی، انبیاء نے پیغام پہنچا دیا تھا، پھر اللہ فرمائیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، اور یہ تکبر کرنے والوں، انکار کرنے والوں کو برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور متقی لوگوں کو جب جنت کی طرف راہ لگا دیا جائے گا، حتی اذا جاءوا فتحت ابوابها، جب یہ دروازے کے پہنچیں گے، جنت کے پاس پہنچیں گے، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، دربان ان سے کہے گا سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، طبتم، خوشخبری ہے تمہارے لیے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمدللہ الذی، وہ کہیں گے اللہ ساری تیری ہی تعریفیں ہیں، ساری حمدوں کے لائق تو ہی ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے درمیان، وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور یہ کہا جائے گا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ، اللہ اکبر، جس کی چوڑائی جو ہے
وہ 40 سال کی مسافت تک ایک دروازے کی چوڑائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دروازے کی چوڑائی جو ہے نا 40 سال کی مسافت۔ اب کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ دروازے کتنے کھلے ہوں گے، کتنے لمبے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دروازے، اللہ اکبر، جنت کے 8 دروازوں کی اتنی چوڑائی ہوگی، پھر بھی وہ دروازے بھرے ہوں گے جنتی لوگوں سے۔ اللہ ہمارے نصیبے میں فرما، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب ان لوگوں میں فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فخر ہے، اس امت محمدیہ ہونے میں فخر ہے، لیکن اللہ اس نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اختصار کے ساتھ بہت ساری چیزیں، لیکن آخر میں اس پارے کے آخر میں رب کائنات 2 چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر انسان ہوں، یوحی الی، فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ وحی کرتے ہیں۔ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، اللہ ہی کی طرف استغفار کرنا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے، لیکن ہلاکت ہے، بربادی ہے مشرکین لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بھلا اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے، اور بس کوئی نہیں کہتا، ایک ہی کہتا ہے اننی من المسلمین، میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی، اخلاق اچھا اور برا رویہ یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا پیارا خوبصورت اصول فرمائے ادفع باللتی ہی احسن، تیرے ساتھ اگر کوئی بری بات کرتا ہے نا تو اس سے اچھا بول بولا کر، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یہ تمہارے درمیان تھوڑی سی جو دشمنی ہے نا، عداوت ہے، تو اس سے اچھا رویہ اچھا اخلاق پیش کرے گا نا۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے اس کا جواب گالی نہیں بلکہ بول اچھے دے، بولا اپنی زبان کو اچھا، اخلاق کو اچھا کر کے پیش کر دے، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ تمہارا جو دشمن ہے کَأَنَّهُ وَلِيٌّ، تمہارا دوست بن جائے گا، حمیم گرم جوش دوست بن جائے گا، یہ دوستی میں بدل جائے گی اگر تمہارا رویہ صحیح ہوا۔ وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، صرف بات یہ ہے یہ اس وقت اور اس بندے کو یہ اعزاز ملتا ہے جس کے اندر صبر موجود ہو، اور جو یہ بات کرتا ہو کہ اس کے اندر حوصلہ موجود ہو، برداشت موجود ہو، کہ کسی نے کوئی بات کی ہے صبر کر لے اور پھر اس کا جواب اچھے طریقے سے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ تو عداوت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تمہارا اگر سے جواب اچھا ہوگا نا تو تمہارے یہ دوست بن جائیں گے، یہ تمہاری تعریف کرنے والے بن جائیں گے، یار میں ان کی کیا سی تو انہیں میرے نال کتنا پیارا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔